لیکن سب سے بڑی مشکل اس کے لیے تھی کہ وہ ارحم کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کیسے کرے۔ ارحم کا روڈ بیہیو دیکھ کر اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ جب کچھ سوچتے اس نے اپنی ڈائری کا پیج پھاڑتے اسے اپنی خوبصورت سی رائٹنگ میں اپنے سے جذبات لکھنے شروع کر دیے تھے۔ اس نے تمام فیلنگز لکھ دی تھی جو وہ ارحم کے لیے اپنے دل میں رکھتی تھی اور شاید وہ زبان سے اسے کبھی بھی نہ کہہ پاتی۔ وہ ابھی پیج فولڈ لکھا رہی تھی جب اسے ارحم کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تھا۔ وہ ایکسائٹڈ ہوتی فوراً ٹیرس کی طرف بڑھی تھی، مگر ارحم کے ساتھ اس کی کسی بات پر بھی ہنستی کوئی لڑکی گاڑی سے نکل رہی تھی۔ رحاب اسے ارحم کی کوئی کولیگ سمجھ کر اگنور کر دیتی، مگر جس طرح وہ لڑکی ارحم کو دیکھ رہی تھی وہ انداز رحاب کو بالکل بھی نہیں لگا تھا۔ رات کے اس پیر کسی غیر لڑکی کو گھر لانا عام بات نہیں تھی۔ رحاب کے اندر آگ سی لگ چکی تھی۔ اچانک ارحم کی غیر ارادی نظر رحاب پر پڑی تھی، جس پر شرارتاً ارحم نے اس لڑکی کا ہاتھ تھام لیا تھا، اور بس یہ منظر دیکھتے نہ جانے کتنے ہی آنسو رحاب کے چہرے پر بہہ نکلے تھے، جنہیں کافی فاصلے پر ہونے کی وجہ سے ارحم دیکھ نہیں پایا تھا۔ رحاب کمرے میں بے چینی سے چکر لگاتے ارحم کا انتظار کر رہی تھی، مگر 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد وہ ارحم روم میں نہیں آیا تھا۔ جب رحاب صبر کا دامن چھوڑتی کمرے سے نکل آئی تھی، سامعہ بیگم، آصف صاحب وہ دونوں 2 دنوں کے لیے کسی رشتہ دار کی شادی میں کراچی گئے ہوئے تھے، اس لیے گھر میں ملازموں کے ساتھ رحاب بھی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی ڈرائنگ روم میں بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ارحم یا اس لڑکی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ملازمہ سے پوچھنے پر جو اسے خبر ملی تھی، اس کے اندر آگ لگی مزید تیل چھڑکنے کا کام کر گئی تھی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ لڑکی ارحم کے ساتھ ایک ہی کمرے میں موجود تھی، اور ارحم نے کسی کو بھی وہاں آنے یا ڈسٹرب کرنے سے منع کیا تھا۔ رحاب واپس کمرے میں آتے سب سے پہلے کندھے پر ڈالے دوپٹے کو دور صوفے پر اچھالا تھا، مگر پھر ہاتھ میں سامعہ بیگم کے کہنے پر پہنی چوڑیاں اتار پھینکی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ ارحم بھی اس کے لیے فیلنگز رکھتا ہے، مگر اسے کسی اور لڑکی کے ساتھ اس طرح دیکھ رحاب کا دل چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ شروع سے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ وہ جس سے پیار کرنا چاہتی تھی وہ انسان اس سے بہت دور ہو جاتا تھا۔ پہلے ماں باپ، اب ارحم، اور اس نے انیس کو بھی اسی لیے ہمیشہ سے خود سے دور رکھا تھا۔ اگر اپنے پیار کو بچانے کی کوشش کی تھی تو اس پر خود غرضی کا ٹیگ لگا دیا گیا۔ رحاب پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل روئے جا رہی تھی، اور اس کا دل چاہا تھا کہ وہاں جا کر ارحم کو اس لڑکی کے ساتھ دور کر دے، مگر ابھی اسے اتنا حق حاصل کہاں تھا ایسا کچھ کر سکے۔ 2 گھنٹے ہو چکے تھے اسے وہاں ویسے ہی انگاروں پر لوٹتے ہوئے، جب اچانک دروازہ کھلنے پر رحاب نے جلدی سے رخ موڑے، اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ ارحم ایک نظر رخ موڑے بیڈ پر بیٹھی رحاب کی طرف دیکھا تھا اور اس کا چہرہ دیکھ نہیں پایا تھا۔ ارحم نے اسے مخاطب کرتے سلام کیا، مگر جواب ندار تھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ ارحم رحاب کی طرف قدم بڑھاتے بولا تھا۔ جب اس کی آواز سنتے رحاب کو دوبارہ رونا آیا، مگر وہ بہت مشکل سے ضبط کر گئی تھی۔ رحاب، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ ارحم کا لہجہ کچھ تیز ہوا تھا، مگر مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ رحاب اس کے قریب آنے پر بیڈ سے اٹھتی بولی۔ شدید غصے میں وہ بھول چکی تھی کہ اس وقت وہ بغیر دوپٹے کے موجود ہے۔ ارحم نے بلیک کپڑوں میں اس کے دلکش سراپے کو گہری نظروں میں دیکھا تھا، جو اس وقت غصے اور ناراضگی سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ مزید حسین لگ رہی تھی۔ ارحم کے پاس جاتی رحاب کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، اور اس کی نگاہیں رحاب کی سرخ آنکھوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ تم شاید بھول رہی ہو نا، ناراض تو میں تم سے ہوں، تم مجھ سے نہیں۔ رحاب نے اس کی بات پر ایک پرشکوہ نگاہ ڈالتے ہوئے جان چھڑائی تھی۔ جب ارحم کی نظر سائڈ ٹیبل پر پنک کلر کے پیج پر پڑی، آگے بڑھ کر اٹھاتا رحاب نے چھٹکتے ہوئے انداز میں اس سے پہلے آگے ہوتے ہوئے اس پیج کو ہی اپنی مٹھی میں دبا لیا تھا۔ کیا ہے اس میں؟ ارحم نے اس کے ہاتھ میں وہ لینا چاہتا، مگر رحاب ہاتھ کو کمر کے پیچھے لے جاتے 2 قدم دور ہوئی تھی۔ کچھ نہیں۔ رحاب کو اس پر اس وقت بہت غصہ تھا، اس لیے وہ اب اسے یہ دینے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اگر کچھ نہیں ہے تو اتنا چھپانے کی کیا بات ہے؟ ارحم سنجیدہ لہجے میں کہتے رحاب کی طرف بڑھا تھا، جو مسلسل پیچھے کی طرف جا رہی تھی، اور اس نے ہاتھ بھی ابھی پیچھے سے موڑے ہوئے تھے۔ جب اس نے نفی میں سر ہلانے پر ارحم نے دونوں ہاتھ اس کی کمر سے پیچھے لے جا کر اسے اپنے حصار میں لیتے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ ارحم کے اچانک اتنے قریب آ جانے پر رحاب کی سانسیں منتشر ہوئی تھی۔ پلیز چھوڑے مجھے، رحاب نے ارحم کی سانسیں گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتے کانپتی آواز میں کہا تھا۔ پہلے مجھے دکھاؤ اس میں کیا ہے۔ ارحم کے بولنے پر اس کے ہونٹ رحاب کی گردن سے ٹچ ہوئے تھے، اور اس کی بات کے ساتھ لمس بھی رحاب نے تڑپ کر اس سے دور ہونا چاہتا۔ کچھ نہیں ہے اس میں، اور آپ کیوں یہاں اپنا ٹائم ویسٹ کرنے آ گئے ہیں؟ وہاں آپ کی ہاس انتظار کر رہی ہوگی آپ کا۔ رحاب، جو پہلے ہی دل برداشتہ ہوئی پڑی تھی، اس کے طنز پر دوبارہ رونے والی ہو گئی تھی۔ وہ شاید زندگی میں اتنا کبھی نہیں روئی جتنا اب اس شخص کے لیے رو رہی تھی۔ بات تو ٹھیک ہے تمہاری، مگر پہلے بتاؤ اس میں کیا ہے، میں پھر چلا جاؤں گا۔ ارحم کو اس کی جلدی پر ہنسی تو بہت آئی تھی، مگر وہ ہونٹ دانتوں میں دبائے ہوئے چھپا گیا تھا، اور اس کی ہلکی ہلکی سوجی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سنتے ہی رحاب نے
غصے میں آتے جھٹکے سے خود کو ارحم سے آزاد کروایا تھا۔ ارحم کے اچانک گرفت ڈھیلی کرنے پر ریحاب لڑکھڑا کر پیچھے گرنے لگی۔ جب گرنے سے بچنے کے لیے اس نے ارحم کی شرٹ کو سینے سے پکڑا تھا، مگر اگلے ہی لمحے ڈرم کی آواز کے ساتھ وہ دونوں اوپر نیچے بیڈ پر گرے تھے۔ ریحاب کو چند منٹ لگے تھے اپنی آواز بحال کرنے میں، مگر جیسے وہ نعمل کرتی سیدھی ہوئی تھی، ارحم کو بالکل کو اپنے اوپر دیکھ کر ریحاب کی سانسیں ایک بار پھر سے رکی تھی، جو بڑے ہی بے باک انداز میں اسے گھور رہا تھا۔ ریحاب نے اب نوٹ کیا تھا کہ وہ باقی دنوں کی نسبت ارحم کا موڈ آج کافی بہتر تھا۔ ریحاب نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کر کے اٹھنا چاہا تھا، مگر ارحم نے اس کی دونوں کلائیوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کرتے اس کے سر کے ارد گرد بیڈ سے لگا دیا تھا۔ اب وہ اس کے اچانک بدلتے انداز پر گھبرائی تھی۔ جب ایک نظر اس کے حلیے پر پڑتی، وہ شرم سے سرخ ہوئی تھی۔ وہ بغیر دوپٹے کے فٹنگ والے ڈریس میں اپنی تمام تر رعنائیاں سمیت اس کی قید میں تھی۔ ارحم نے غور سے ریحاب کی طرف دیکھا تھا، جس سے دور رہ کر پچھلے دنوں وہ اس کے ساتھ ساتھ خود کو بھی سزا دے رہا تھا۔ مروش کے ہوش آنے کے بعد بھی بہت حد تک اس کا غصہ ختم ہو چکا تھا، مگر وہ اس بات پر شور نہیں تھا کہ ریحاب بھی اسے چاہتی تھی کہ یہ ساتھ رہے۔ مگر آج اس کی جیلسی اور اپنے لیے اتنی شدت پسندی اس کو بہت سکون دے گئی تھی۔ صرف وہ نہیں، ریحاب بھی اسے چاہتی تھی۔ ارحم نے بے اختیار ہوتے ہی جھک کر اس کی دونوں آنکھوں کو چوما تھا۔ وہ مسلسل رونے کی وجہ سے بالکل لال ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی کون ہے جس کے ساتھ آپ پورے 3 گھنٹے ایک ہی روم میں رہے؟ ریحاب نے چھوٹتے ہی پہلا سوال کیا تھا، جس پر ارحم نے ایک بار پھر کہہ کر روک نہ پایا تھا۔ قسم سے کلیگ ہے میری، وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ارحم نے اس کی کیفیت کو دیکھتے نرمی سے جواب دیا، مگر ریحاب اب بھی شکی نظر سے اسے دیکھ رہی تھی اور اپنے بازو چھڑوانے میں اس پر حرکت پر رد عمل دیتا ہوا اچانک ٹائم دیکھتا ہوا سیدھا ہو گیا تھا۔ ابھی بہت ارجنٹ کام ہے، کچھ ہی دیر میں واپس آ رہا ہوں، مگر میرے آنے تک جاگتی رہنا، آ کر تمہاری ساری غلط فہمی دور کرتا ہوں۔ اگر میرے واپس آنے پر سوتی ملی تو مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا۔ ارحم جلدی سے اپنے موبائل اور کیس پاکٹ میں ڈالتا ہوا چیک کرتا بولا تھا، اور ریحاب کو بیڈ سے اٹھتا دیکھ کر ایک بار پھر سے اس کے ہاتھ پکڑ کر بیڈ سے لگاتے جھک کر اس کے کھلے گلے سے جھانکتی دودیا گردن پر پوری شدت سے اپنے ہونٹ کا لمس چھوڑتے وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ ریحاب کو جاتے جاتے کی جانے والی اس کی بے باک حرکت پر جان حلق میں اٹکتی محسوس ہوئی تھی۔ صبح 8 بجے کے قریب مروش کی آنکھ کھلی تھی۔ آنکھیں کھلتے اس کے نتنوں سے جو خوشبو ٹکرائی تھی اس کے ہوا سے جوڑنے کے لیے کافی تھی۔ اسے جلدی سے اپنا چہرہ پیچھے کیا تھا۔ جب اپنی پوزیشن سمجھتے اس کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ ارتضیٰ کی باہوں میں اپنے قریب اس کی گرم سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرتے مروش کی سانسیں رکی تھی۔ وہ ضدی اکڑو شخص اپنی منوا کر ہی رہا تھا اور اس تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ وہ بالکل ارتضیٰ کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ اپنے زخموں کی وجہ سے وہ زیادہ موومنٹ نہیں کر سکتی تھی۔ اگر ذرا سا بھی ہلتی تو وہ ارتضیٰ کی آنکھ کھل جانی تھی، جس سے آگے وہ کچھ سوچ ہی نہیں پائی تھی، کیونکہ ابھی وہ نیند میں تھا۔ تو اس کا یہ حال تھا، اگر جاگ جاتا تو اس کے سامنے اپنی پوزیشن کے ہفت کے مارے اس نے اوپر ہی پہنچ جانا تھا۔ مروش نے دل ہی دل میں زمل کو اچھی خاصی گالیوں سے بھی نوازا تھا، جو اس کے ساتھ رہنے کا وعدہ کر کے اچانک غائب ہو گئی تھی۔ مروش نے ایک بار پھر سر اٹھا کر ارتضیٰ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اب وہ دوبارہ اس کے ظاہر کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، مگر دل کی دہائیاں مسلسل جاری تھی، جو اتنے دنوں کے بعد اسے دیکھ کر آنکھوں کی پیاس بجھانے پر مجبور کر رہا تھا۔ مگر مروش نے اپنے دل کو سنبھالتے ارتضیٰ کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے اپنی کمر کے گرد لپٹے ارتضیٰ کے بازو کو ہٹانا چاہا تھا، مگر یہ کیا، ہٹنے کے بجائے گرفت اور مضبوط ہوئی تھی۔ مروش نے جھٹکے سے گردن گھما کر ارتضیٰ کی طرف دیکھا، جو اب آنکھیں کھولے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اور جس بات کا اسے ڈر تھا وہی ہوا۔ مروش اس کے مسکرانے پر اس کے رخساروں پر بننے والے ڈمپل دیکھ کر بےحود ہوئی تھی۔ کتنی حسرت تھی اسے نہ یہ قریب سے دیکھنے کی، محسوس کرنے کی۔ مروش کے دیکھنے پر ارتضیٰ کے لب کھل کر مسکرائے تھے۔ گڈ مارننگ زندگی۔ ارتضیٰ نے سر کو ہلا کر ہلکے سے آگے کرتے مروش کی دونوں آنکھوں کو باری باری چوما تھا۔ اس کی آواز اور ہونٹوں کے نرم لمس پر مروش جیسے ہوش میں آئی تھی۔ اس نے اپنا فوراً چہرہ جھکا لیا تھا اور اس کا چہرہ لال ٹماٹر ہو چکا تھا۔ ارتضیٰ اس کے منہ پر پھیرنے والے ہولے سے مسکرایا۔ کیسی طبیعت ہے؟ ارتضیٰ جان بوجھ کر فارمل ہوا تھا، مگر مروش اس کے مکمل اگنور کرنے کی کوشش کرتی، دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارتضیٰ اس کی ناراضگی اچھے سے سنبھل رہا تھا۔ میرے کان میں آواز سننے کے لیے، ارتضیٰ نے مروش کا مزاحمت کرتا اپنا ہاتھ گرفت میں لیتے ہوئے، مگر مروش نے اس کا تب بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ ریئلی؟ تو مطلب میری بات نہیں مانو گی؟ ڈونٹ وری، میں خود منوا لیتا ہوں۔ ارتضیٰ نے اس کا ہاتھ چھوڑتے تھوڑی سے تھام کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور فوراً مروش کے ہونٹ پر جھکا تھا اور اس کے انداز پر گھبراتے اس سے پہلے کہ وہ اس کے ہونٹوں کو قید کرتا، مروش نے جلدی سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ سر پلیز، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ارتضیٰ کروٹ کے بال اس کے اوپر جھک گیا تھا۔ ارتضیٰ کی شوق نظریں اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتے مروش کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اس نے پہلے کب دیکھا تھا ارتضیٰ کا ایسا روپ؟ پیار کر رہا ہوں،
اور پلیز مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ ارتضیٰ نے اپنے ہونٹوں پر رکھے ماروش کے ہاتھ کی ایک انگلی کو لبوں سے چھوا تھا اور ماروش کو اپنے اس انداز پر اپنی روح پناہ ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ ارتضیٰ سکندر کی ان شدتوں سے تو وہ لا علم تھی۔ اس کے ہر انداز کی طرح پیار جتانا بھی دھونس جمانا ہی لگا تھا۔ نہ اپنے پچھلے رویے پر ندامت کا اظہار کیا تھا اور نہ ہی اپنی شادی والی بات کلیئر کی تھی، اور اب بھی میجر صاحب اسے آرڈر ہی دے رہے تھے۔ خڑوس کنگ کا ماروش دل پر بڑبڑانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکی تھی۔ میجر ارتضیٰ سکندر، میں اب بھی ایک غدار کی بیٹی ہوں جس سے آپ کو شدید نفرت ہے، جو کبھی بھی آپ کو دھوکہ دے سکتی ہے۔ ماروش اپنے دل میں اٹھتے احتجاج کو دبا نہیں پائی تھی اور نم آنکھوں سے شکوہ لیا اس کی طرف دیکھا تھا، جو آنکھوں میں جذبوں کو جہاں آباد کیے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ ماروش کو لگا تھا کہ ارتضیٰ کو اس کی بات سن کر غصہ آ جائے گا اور وہ اسے دور ہو جائے گا، مگر اس کی بات سنتے ارتضیٰ نے نرم مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ماروش وہ حیرت میں گھیرا تھا۔ میری جان، بہت جلد اس بات کا جواب دے دوں گا، بس اب تک کے لیے صرف ایک بات یاد کرنا کہ ارتضیٰ سکندر کی زندگی میں اس وقت جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ اس کی بیوی ہے، جس پر صرف اسی کا حق ہے۔ اس دنیا میں ابھی تک کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو مجھ سے اسے یا اسے پیار کرنے کا حق چھین سکے، وہ خود بھی نہیں۔ ارتضیٰ نے گمبھیر لہجے میں اسے باور کرواتے اس کے ہونٹوں کو ہلکے سے چوما تھا اور پیچھے ہٹا تھا۔ ماروش نیہا پر نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا، جس سے وہ بہت لڑنا چاہتی تھی اور بہت شکوے کرنا چاہتی تھی، مگر اسے تو جیسے پرواہ ہی نہیں تھی کسی بات کی۔ ارتضیٰ نے ایک نظر ماروش کے روٹھے انداز کی طرف دیکھا اور اس کے پھولے چہرے پر اس نے بے اختیار ٹوٹ کر پیار آیا تھا، مگر تھوڑا سا انتظار مزید کرنا تھا، پھر وہ اس کے سارے گلے شکوے دور کرنے والا تھا۔ اس کی بات اس کی ہر محرومی، ہر ادھوری خواہش کو اپنی بے پناہ چاہت سے پوری کرنے والا تھا، اور اس کے تمام شکوے، ناراضگی اور غلط فہمیوں کو اپنی محبت سے مٹانے والا تھا۔ مگر اسے کچھ دنوں کا ویٹ تھا جب اس کی ماروش بالکل ٹھیک ہو کر اس کی تمام تر شدتیں سہنے کے لیے تیار ہوگی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، میں اپنے فیصلوں میں خود مختار ہوں، اور اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اپنی مرضی سے کرنے کا حق رکھتی ہوں۔ ارتضیٰ بھی اٹھا ہی تھا جب ماروش کی آواز پر پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ تم مجھے غصہ دلانے کی کوشش کر رہی ہو؟ ارتضیٰ ہنسا تھا جب ایک بار اس کے ڈمپل واضح ہوئے تھے اور ماروش نے فوراً نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی اور نہ ہی اب آپ کے غصے سے ڈرتی ہوں۔ ماروش اٹھ کر بیٹھی تھی اور ارتضیٰ کا غصہ مزید بڑھ گیا تھا، جسے باہر نکلنے کا موقع ملنے پر وہ عجیب چڑچڑی سی ہو گئی تھی۔ ریلی نہیں ڈرتی، ویسے اب ایسا ہوگا بھی نہیں۔ اب تم میرے غصے سے نہیں بلکہ میرے پیار، بے پناہ پیار سے ڈرو گی۔ ارتضیٰ واپس اس کے قریب ہوا تھا اور اس کی چھوٹی سی ناک پر ہلکے سے بائٹ کرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کا دل ماروش کو اس طرح ناراض چھوڑ کر جانے پر بالکل نہیں تھا، مگر آج اسے بہت امپورٹنٹ کام کے لیے نکلنا تھا، کیونکہ ZS کے اس کی زندگی کی سب سے پہلی بڑی ہار دینے والا تھا، جس کے بعد وہ کچھ ٹائم صرف اور صرف ماروش کے ساتھ ہی گزارنا چاہتا تھا۔ ارحم کو گئے کافی دیر ہو چکی تھی، مگر ریحاب کی دھڑکنیں ابھی بھی معمول پر نہیں آ رہی تھی۔ ارحم کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ اسے معاف کر چکا ہے، مگر ریحاب ایک بار پھر اس سے بات کلیئر کر کے معافی مانگنا چاہتے تھے، لیکن ارحم کی آج کی چوہیاں دیکھ کر اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس سے بات کیسے کرے۔ ایک دفعہ تو گھبرا کر ریحاب کا دل چاہا تھا کہ سو جائے، مگر پھر ارحم کی پیار بھری دھمکی یاد آتے ہی اس کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھی۔ 2 گھنٹے ہونے والے تھے جب ریحاب اپنی سوچوں سے گھبرا کر بیڈ کی طرف بڑھی تھی اور خود کو اچھے سے کمبل سے کور کرتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر رات کے 2 بج جانے کے بعد بھی باوجود نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، جب اچانک اسے ارحم کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو ریحاب کی دھڑکنوں کی رفتار نے مزید سپیڈ پکڑی تھی۔ اگلے 5 منٹ میں ارحم کمرے میں داخل ہوا تھا۔ جب ریحاب پر نظر پڑتے ہی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بکھری تھی۔ وہ جانتا تھا اسے آگے کوئی اور ایسا نظارہ ہی ملنے والا ہے۔ واش روم سے چینج کر کے نکلتے ارحم ریحاب کی طرف بڑھا تھا۔ ریحاب نے کمبل کو سر سے پیر تک اوڑھ رکھا تھا۔ ارحم 2 منٹ تو اس کے پاس کھڑے جائزہ لیتا رہا اور واقعی وہ سو گئی ہے یا صرف اس سے بچنے کے لیے ایکٹنگ کر رہی تھی۔ ارحم کے بالکل پاس کھڑے ہونے کی وجہ سے ریحاب کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اچانک ارحم کے آگے ہوتے کمبل کھینچ کر وہ گھبرائی رہی تھی، اچانک اس حملے پر گبڑا گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ریحاب نے غصے سے ارحم کو گھورنا چاہا تھا، اس کی گستاخ نگاہوں کا زاویہ بدلا تھا۔ بدتمیزی نہیں میڈم، وہ تھی جو آپ کر رہی تھی۔ میں نے بولا تھا نا سونے کی کوشش مت کرنا ورنہ بہت برا ہوگا۔ ارحم نے دیکھا ریحاب نے کمبل میں کور کرنے سے پہلے خود کو دوپٹے میں اچھے سے کور کر رکھا تھا۔ ایک ملحوظ کن مسکراہٹ ارحم نے ریحاب کی طرف اچھالی تھی، جو آہستہ آہستہ بیڈ کی دوسری طرف ہوتی وہاں سے کھسکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب اس کی فرار کی حرکت نوٹ کرتے ارحم نے ایک ہی جز سے اس پر چھپتے ہوئے اسے اپنے قبضے میں کیا تھا۔ ایک بار پھر ریحاب کی دونوں گلائیاں ارحم کی قید میں تھی، جنہیں وہ نرمی سے پکڑ کر تکیے سے لگا چکا تھا۔ ناکام کوشش کیوں کر رہی ہو؟ مجھ سے فرار اب ناممکن ہے میری جان۔ ارحم نے جھک کر ریحاب کے ماتھے پر ہونٹ رکھے تھے
وہ لڑکی کون تھی؟ ریحاب کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ اس کی بیویوں والے شکی انداز پر ارحم کا کہکہ برآمد ہوا۔ کافی خوبصورت تھی نا وہ؟ لگتا ہے تمہیں بہت اچھی لگی ہے۔ ارحم نے شرارتی انداز اپناتے اسے مزید چڑھایا تھا۔ اوکے، بہت خوبصورت ہے نا، تو جائیں اسی کے پاس دوبارہ واپس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارحم کی بات ریحاب کو واقعی سیریس لے گئی تھی اور اس کی گرفت سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی خفا لہجے میں بولی تھی۔ ارحم کو ریحاب کے خفا انداز پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں نمی نوٹ کرتے ہوئے اسے تنگ کرنے کا ارادہ تک کر دیا۔ وہ میری ایک کولیگ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ارحم اس کی فکر ختم کرنا چاہی تھی۔ ریحاب اس کے سنجیدہ انداز پر بغور اس کا جائزہ لیا تھا۔ اگر ایسا ہے تو اس کے ساتھ روم میں اتنا ٹائم کیا کر رہے تھے اور ساتھ میں کسی کو ڈسٹرب کرنے سے بھی منع کیا؟ بات کرتے ریحاب کی گالوں پر آنسو بہہ نکلے تھے، جبکہ ریحاب اپنے لیے اتنی پوزیسیونیس دیکھ کر ارحم خوشی کے مارے اسے بے چین کر گئے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو، ہم دونوں ایک بہت امپورٹنٹ مشن ڈسکس کر رہے تھے، اس لیے میں نے ملازموں کو منع کیا تھا کہ کوئی بھی وہاں آ کر ہمیں ڈسٹرب نہ کرے، اور ایسا اگر کوئی چکر وکر ہوتا تو اس لڑکی کو گھر لاتا کیا؟ ارحم کی بات سنتے ریحاب کی ٹینشن ختم ہوئی تھی، مگر شرارتی انداز میں کہے گی ارحم کی آخری بات پر ریحاب نے اسے گھورا تھا۔ ارحم نے جھک کر اس کے دونوں گالوں سے ایک ایک کر کے آنسو اپنے ہونٹ سے چن لیے تھے، جبکہ ارحم کے پرشدت لمس پر ریحاب کا دل تھک سے رہ گیا تھا۔ ہاتھ بھی قید ہونے کی وجہ سے وہ کوئی موومنٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے جسم کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا۔ اور ریحاب، تمہارے دل میں جو بھی خدشات ہیں انہیں ختم کر دو، کیونکہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تم میری زندگی کی وہ پہلی لڑکی ہو جس نے میرے دل تک رسائی حاصل کی ہے، اور اب تم سے بھی نکاح کے بعد میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم ہی میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہو۔ تمہاری معصومیت اور باقی تمام لڑکیوں سے منفرد انداز نے مجھے تم سے شدید محبت کرنے پر مجبور کر دیا، اور یہ سب دوسری ملاقات سے ہو چکا تھا، مگر ریلائز بعد میں ہوا۔ میں نے تمہاری اس شادی پر رضامندی کی وجہ جاننے کے باوجود بھی سچے دل سے تمہیں اپنایا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میری محبت تمہیں مجھ پر اعتبار اور محبت کرنے کے پر مجبور کر دے گی، لیکن تمہارا مجھ پر نہ اعتبار کرنے پر مجھے بہت بری طرح ہرٹ کیا، جس کا غصہ دور رہ کر نکال رہا تھا۔ ریحاب، جو ارحم کا اتنا خوبصورت اظہار دم سادے سن رہی تھی، اس کی آخری بات پر شرمندہ سی نظریں جھکا گئی تھی۔ ریحاب نظریں جھکا گئی تھی اور ریحاب نے کچھ بولنا چاہا تھا جب ارحم نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے کچھ کہنے سے روکا تھا۔ میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا نہیں، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم مجھ پر بھروسہ کرو۔ آگے زندگی کے ہر موڑ پر ہر حال میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ بولو، ایسا کرو گی؟ ارحم کی بات پر ریحاب نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس دن آپ کو نہ بتانے اور بلانے کے ریزن یہ نہیں تھا کہ آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے، میں آپ کو کھونے سے ڈر گئی تھی۔ ریحاب نظریں جھکائے اعتراف کرتی۔ ارحم کے دل کے تار چھو گئی تھی جب وہ بہکتے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا، مگر ریحاب نے جلدی سے چہرہ موڑتے خود کو اس کے وار سے بچایا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، تمہیں کیا لگتا ہے اس طرح کرنے سے بچ جاؤ گی مجھ سے؟ ارحم نے اس کی حرکت کو بہت انجوائے کیا تھا۔ دیکھیں پلیز، ابھی تو ہماری دوستی ہوئی ہے، ابھی اتنی جلدی فری ہونے کی کوشش مت کریں مجھ سے۔ ریحاب نے ارحم کی گرفت ڈھیلی پڑتے ہوئے دیکھ کر اس کے پیچھے دھکیلا تھا۔ ارحم بیڈ پر لیٹنے اس سے بھرتیاں دیکھ کر جیسے ہی بیڈ پر اس سے دوپٹہ اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ مجھے اتنی مہنگی دوستی بالکل بھی نہیں کرنی گئی۔ ریحاب کے ملتجی انداز پر اس نے نتیجن اگلے پل ہی ارحم کے سینے پر اتری تھی۔ ارحم نے اس کے گرد بازو کے اظہار اپنے بالکل قریب سمو لیا تھا اور دل کی خواہش پر لبیک کہتے ہوئے اس کے گلابی رس بھرے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے ریحاب کی تیز ہوتی سانسوں کو اپنے اندر اتارنے لگا تھا۔ ریحاب نے ارحم کو شرٹ کو زور سے اپنے ہاتھوں میں جکڑا تھا۔ ارحم کا شدت بھرا لمس اسے دنیا بلا رہا تھا۔ اسی پوزیشن میں رہتے ارحم نے ریحاب کو اپنے نیچے لیٹتے اس کا سر تکیے پر ٹکا دیا تھا۔ کافی دیر کے بعد ریحاب کی حالت دیکھتے ارحم نے اس کی سانسوں کو آزاد کیا تھا، جبکہ ریحاب سرخ چہرے کے ساتھ گہرے گہرے سانس لیتی ارحم کی شوق نظروں سے بچنے کے لیے اسی کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ ارحم نے ریحاب کا سر اپنے بازوں میں رکھتے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ وہ ریحاب کا گریز اچھے سے سمجھ رہا تھا، جو اپنے پیرنٹس کی رضامندی کے بغیر یہ رشتہ شروع نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے ارحم اس کی خواہش کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے جذبات پر بند باندھ لیا تھا، جبکہ ریحاب کو بنا کہ ارحم کے سمجھ جانے پر اپنے دل میں اس کا مقام مزید اونچا محسوس ہوا تھا۔ جازل کا موڈ کل سے سے ملاقات کے بعد سخت آب تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اچانک ہوا کیا تھا، کہ وہ کیوں زمل کی طرف اتنا اٹریکٹ ہو رہا تھا۔ اسے اپنے رشتے کی اصلیت سے بھی اچھے سے واقف تھا، مگر پھر بھی نہ جانے دل میں کیوں بے ایمان ہو رہا تھا۔ زمل اسے ٹھیک ہی تو کہا تھا کہ اس کے لیے جازل نے سوچ لیا تھا
کہ وہ اب کوئی ایسی بے اختیار حرکت نہیں کرے گا بلکہ سرے سے ہی زمل کو اگنور کر دے گا تاکہ دل اس کے بارے میں کوئی بے ایمانی نہ کر سکے۔ جازل اپنی سوچوں میں گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا جب اچانک کوئی لڑکی ایک طرف سے بھاگ کر آتی بہت زور سے اسے ٹکرائی تھی۔ جازل فوراً اسے سنبھالتا نہیں تو ضرور اسے زمین بوس ہو جانا تھا۔ اس لڑکی نے سنبھلتے بڑی ادا سے جازل کی شرٹ کو دونوں قدموں سے جگڑا تھا۔ جب جازل اسے سیدھا کھڑا کرتے فوراً پیچھے ہٹا تھا۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے گرنے سے بچا لیا، سونیا بڑی نزاکت سے مسکراتے بولی۔ وہ اندر ہی اندر اپنی شاندار ایکٹنگ پر مسکرائی تھی اور اسے جازل پہلی نظر میں بہت بھا گیا تھا اور اوپر سے اس کا مغرور انداز سونیا کو مزید دیوانہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ آئی تھنک انسان کو اتنا لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت کسی نہ کسی مصیبت کو ہی اپنے گلے لگاتا رہے۔ جازل نے اپنے اس کے مسکراتے انداز کو دیکھتے ہوئے ہلکا طنز کیا تھا کیونکہ اسے یہ لڑکی کافی عجیب سی لگی تھی۔ اگر بچانے والا آپ جیسا ہو تو دنیا جہاں کی مصیبتوں کو اپنے گلے لگانے کے لیے تیار ہو۔ سونیا نے جازل کے سنجیدہ انداز کا کھلکھلاتے جواب دیا تھا۔ اس کی بات پر جازل نے نفی میں سر ہلاتے وہاں سے جانے لگا اور دوبارہ اس کی طرف اوہ ہو، لگتا ہے آپ مائنڈ کر گیا، صرف مذاق کر دی۔ سونیا ایک بار پھر کھلکھلائی تھی، لیکن میں نہ اجنبیوں سے مذاق کرتا ہوں نہ ہی مجھے دوسروں میں یہ سب پسند ہے۔ جازل اپنے مخصوص انداز میں بولا، اوکے سوری، مگر مجھے اس دن کے لیے شکریہ ادا کرنا تھا۔ آپ نے گنڈوں سے میری جان اور عزت بچائی تھی، بہت احسان مند ہوں میں آپ کی۔ ویسے کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتی ہوں؟ سونیا نے انتہائی تہذیب سے بات کرتے سوال کیا تھا۔ جازل ابراہیم، کیا آپ میں جا سکتا ہوں؟ جازل نے اسے مختصر سے جواب دیتے آگے سے ہٹنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ نو پلیز، صرف ایک آخری سوال، اس دن آپ نے گنڈوں سے ہڈی پسلی یہ کی تھی، آپ انسانی آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ کسی فورس کا حصہ ہیں؟ سونیا کی بات پر حیرت سے جازل نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بھی کوئی عام لڑکی نہیں، مجھے فورسز والوں سے نفرت ہے، میں ایک عام سا فورسا انسان ہوں، جازل نے تفصیل بتاتے کہا تھا، جبکہ اس کے فورسز سے منسلک نہ ہونے کا سن کر سونیا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ بھی تو نفرت کرتی تھی فورسز والوں سے، اور میرا نام سونیا خان ہے۔ سونیا نے جازل کی طرف ہاتھ بڑھاتے اپنا تعارف کروایا تھا جسے جازل نے نہ چاہتے ہوئے بھی تھام لیا تھا۔ اسے کانفیڈنٹ لڑکیاں پسند تھیں مگر اتنی بے باک بالکل بھی نہیں۔ نائس ٹو میٹ یو مس سونیا، پر ابھی مجھے بہت ارجنٹ کام ہے، سو پلیز گڈ بائے۔ جازل اب کی بار سنجیدہ انداز میں اسے جواب دیتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ ارتضیٰ نے گھر والوں کو شادی کی تیاری کے لیے 2 ہفتوں کا ٹائم دیا تھا کیونکہ اسے اس بات پر بھروسہ تھا کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوتے زیا ایس کو بہت بڑا دھچکا دے گا۔ اس کو ارتضیٰ آسمان سے اٹھا کر زمین پر پٹکنے والا تھا اور تب تک مروش کی طبیعت بھی کافی حد تک بہتر ہو جانی تھی۔ ارتضیٰ کے لیے بہت مشکل تھا مروش سے دور رہنا، مگر زیا ایس کو اس کے گناہوں کی سزا کے لیے اسے کچھ ٹائم مروش سے دور رہنے کی قربانی دینی ہوگی۔ جب وہ بھی مروش کے بارے میں سوچتا تھا تو اس کا روٹھا روٹھا چہرہ سامنے آ جاتا تھا۔ مروش اب بھی اس کے پہلے والے رویے کے زیر اثر تھی، مگر وہ اب مروش کے درمیان موجود ہر دیوار کو گرانا چاہتا تھا۔ مروش کو اس کی اصل حیثیت دے کر اسے اپنی زندگی کا مقام آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ مروش کی آنکھوں میں دیکھ سکتا تھا کہ اس کے حوالے سے کتنی انسیکیور تھی، اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ آج تک ارتضیٰ نے اسے اعتبار بخشا ہی کہاں تھا۔ ارتضیٰ نے اسے ہمیشہ ہر لمحے بے عزت کیا تھا جس پر وہ زندگی بھر بھی پچھتاتا تو کم تھا، مگر اب وہ اسے سب کے سامنے معتبر کرے گا۔ وہ پچھلی ساری باتیں بھول جائے، اسے اپنی زندگی میں اہمیت کبھی روشناس کروایا ہی نہیں تھا۔ اب وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ دنیا میں اگر اس کے جینے کے لیے سب سے ضروری وہی تو تھی۔ ارتضیٰ مزید کتنے ہی لمحے انہی سوچوں میں کھویا رہا تھا جب اچانک میٹنگ کا خیال آتے وہ فوراً اپنی سیٹ سے اٹھا تھا۔ اس نے ارحم، زمل اور جازل کو اپنے لائحہ عمل کے بارے میں آگاہ کرنا تھا۔ ارحم اور زمل میٹنگ روم میں بیٹھے ہی اپنی کسی امپورٹنٹ بات کو ڈسکس کر رہے تھے، ہنس رہے تھے جب جازل اندر داخل ہوتے زمل کے ساتھ والی چیئر پر آ بیٹھا۔ اس نے کافی کے لیے دیے انداز میں سلام کیا تھا جو زمل نے کافی فیل کیا تھا۔ زمل نے موبائل پر مصروف میسج جازل کو کن آنکھوں سے دیکھا تھا مگر اس وقت اسے مکمل طور پر اگنور کر رہا تھا۔ سر نے کچھ بتایا، اچانک میٹنگ کیوں بلوائی ہے؟ زمل نے بات کا آغاز کرتے اسے مخاطب کرنا چاہا تھا۔ نو، جازل نے بنا اس کی طرف دیکھے اسپاٹ انداز میں جواب دیا تھا۔ زمل کو اس کا انداز کچھ زیادہ ہی روڈ لگا تھا جس کی وجہ سے زمل کو بھی اب جازل پر غصہ آنے لگا۔ اس نے ایسی بھی کوئی غلط بات نہیں کی تھی جس پر جازل اتنا اوور ری ایکٹ کر رہا تھا۔ زمل جازل کو گھوٹتی دلی دل میں اس کے رویے پر کراہنے لگی تھی۔ اس نے ہمیشہ اپنے ساتھ جازل کا نرم رویہ ہی دیکھا تھا اور کچھ دنوں سے اس کی مکمل توجہ بھی پائی تھی، مگر اب اچانک جازل کا یوں اجنبی ہو جانا کسی صورت ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ السلام علیکم ایوری ون، ارتضیٰ نے اندر داخل ہوتے ان سب کو سلام کرتے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ اب سب کو یہاں بلانے کا مقصد آپ کو یہ بتانا تھا کہ اب ہم مشن کے دوسرے اور سب سے اہم حصے میں قدم رکھنے والے ہیں جس میں GSK کو ایسا جھٹکا دینا ہے جو اسے بری طرح ہلا کر رکھ دے گا، جس سے وہ کبھی سنبھل بھی نہ پائے۔ ارتضیٰ کی بات پر سب لوگ ہمتن گوش تھے اور جو کچھ GSK اس ملک کے ساتھ کر چکا تھا وہ لوگ پوری طرح اس کو ختم کرنے کے لیے تیار تھے۔ سوخا ہمارے لیے کام کرنے کے لیے
بالکل تیار ہے اور بہت جلد وہ ان کو ہماری ٹیم کی غلط انفارمیشن بھی پہنچا دے گی، جس کے بعد شروع ہوگا ہمارا کام۔ ہمارا مین ٹارگٹ CSK کے بیٹے برہان اور اس کی بیٹی، جو پچھلے 4 سالوں میں اس کام میں ملوث سے ہمارا ٹارگٹ ہے۔ ارتضیٰ کی آنکھوں میں نفرت اور انتقام صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ ذوالفقار کو ختم کرنے سے پہلے ہمیں اسے اندر سے کمزور اور کھوکھلا کرنا ہوگا، اور اس کی اولاد ہی اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اگر وہ نہیں رہے گی تو ذوالفقار کا ٹوٹنا کنفرم ہے۔ پہلی تمام ٹیمز نے ہمیشہ ان کی طاقت کو اپنی طاقت کے زور پر ختم کرنے کی کوشش کی، اور ذوالفقار ہمیشہ اپنے شاطر پن پر پیچھے سے وار کرتے ان کو ناکام کیا تھا، اور اس بار وہ یہی کرنا چاہتا تھا، مگر ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم ہمیشہ اسے 2 قدم آگے رہیں گے۔ اب اس کے عروج کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس کے مقدر میں صرف زوال ہی آئے گا اور بربادی ہی بربادی ہوگی۔ ارتضیٰ کی بات سنتے سب کے چہروں پر ایک عزم تھا۔ اس درندے کو ختم کرنے کے لیے وہ ہر وقت تیار تھے۔ کیا وہ اتنی آسانی سے ہماری فیک ڈیٹائز پر یقین کر لیں گے؟ اگر انہیں ذرا بھی مروش پر شک ہو گیا تو زمل کو مروش کی فکر ہوئی تھی۔ مروش کے نام پر ارتضیٰ نے فوراً زمل کی طرف دیکھا تھا۔ مروش پر اب اس گھٹیا شخص کا سایہ بھی نہیں پڑ سکتا۔ ارتضیٰ کے اٹل انداز پر زمل سمیت ارحم کو بھی بہت خوشی تھی، لیکن ہم ذوالفقار کی بیٹی کا نام تک تو نہیں جانتے، پھر اس پر حملہ کیسے کریں گے؟ مطلب اس کی شناخت جب اتنی پوشیدہ رکھی گئی ہے تو ہم کیسے پہنچ پائیں گے اس تک؟ جازل کی بات پر ارتضیٰ نے ایک معنی خیز مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی تھی۔ اب بہت اچھے سے جانتے ہیں، اسے بالکل کافی قریب سے، اس لیے آپ کو تو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ ارتضیٰ کی بات پر سب نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، جس پر سب تو حیران جازل خود ہوا تھا۔ جب ارتضیٰ نے سامنے پڑے ریموٹ کو اٹھاتے پروجیکٹر آن کیا تھا، مگر سکرین آن ہوتے ہی جو چیز اس کو سامنے آئی تھی اس نے سب کو شاک کر دیا تھا۔ جازل بیچارہ حیران پریشان سا سکرین پر چلتی اپنی تصویروں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تو وہ لڑکی سونیا تھی جس سے 2 دفعہ اس کی اتفاقیہ ملاقات ہوئی تھی، مگر جس طرح کے پوز تصویر میں کیپچر کیے گئے تھے وہ اسے سب کے سامنے شرمندہ کر گئے تھے۔ جازل نے ہونہار نظروں سے ارتضیٰ کی طرف دیکھا تھا، جو مزے سے مسکرا رہا تھا۔ اس نے جازل کے سب سے مل کر اسے دھوکہ کرنے کی سزا کے طور پر کیا تھا۔ یہ جنگل میں جازل اور سونیا ایک دوسرے کے بہت ہی قریب کھڑے تھے، اور ایک تصویر میں سونیا اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ جازل کو یاد آیا اچانک سونیا کا پاؤں پھسلا تھا، اور گرنے سے بچنے کے لیے اس نے جازل کا بازو تھاما تھا، اور کل کی ملاقات میں لی گئی تصویر جازل کو سر جھکانے پر مجبور کر گئی تھی۔ ایک تصویر میں جازل کے باہوں میں بہت قریب موجود تھی، جبکہ اگلی میں جازل اس کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ زمل نے شاکی نظروں سے جازل کی طرف دیکھا، لیکن ارحم ارتضیٰ کی مسکراہٹ دیکھ کر کچھ اندازہ کر ہی چکا۔ جیسے یہاں نظر آ رہا ہے ویسا کچھ نہیں ہے، 2 دفعہ ہی ملاقات ہوئی ہے میری اس لڑکی سے، اور بالکل بھی نہیں جانتا یہ ذوالفقار کی بیٹی ہے۔ جازل سب کی طرف دیکھتے انڈائریکٹلی زمل کو کلیئر کیا تھا۔ واو امیزنگ، 2 ملاقات میں اتنی فرینکنس۔ زمل نے بھی سامنے کی طرف دیکھتے ہلکا سا طنز کیا تھا، اور اسے اس وقت جازل پر بہت غصہ آ رہا تھا، جسے سمجھنے سے وہ خود بھی قاصر تھی، کیونکہ اس کے مطابق وہ دونوں اپنی زندگی میں کسی بھی فیصلے یا کام میں ایک دوسرے کے پابند نہیں تھے۔ پھر بھی اسے جازل کو اس طرح کسی کے قریب آنا غصہ کیوں دے گیا تھا؟ زمل کے جلے ہوئے انداز پر ارتضیٰ اور ارحم بہت مشکل سے اپنا کہہ کر روکا تھا۔ جازل نے آگے ہو کر ارتضیٰ سے ریموٹ لیتے سکرین آف کر دی تھی۔ جب اگلے ہی لمحے ارتضیٰ نے سنجیدہ ہوتے واپس اپنی بات شروع کی تھی۔ برہان میرے اور کیپٹن ارحم کا ٹارگٹ ہوگا، جبکہ سونیا کو میجر جازل اور کیپٹن زمل آپ دونوں ٹریپ کریں گے، کیونکہ جازل تم پہلے اسے بتا چکے ہو کہ تم ایک بزنس مین ہو، تو اب تمہیں وہی گیٹ اپ اختیار کرتے ہوئے سونیا کے قریب جانا ہوگا۔ وہ لڑکی تمہیں بہت انٹرسٹ لے رہی ہے، تو اب تمہیں اس کا رسپانس دینا ہوگا۔ زمل آپ کو میجر جازل کی پی اے کے طور پر ہر وقت اس کے ساتھ رہنا ہے۔ اب لوگ جانتے ہیں کہ آج تک اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کسی روت کو مہرہ بنا کر جیت حاصل کرنا ہمارا شیوا بالکل بھی نہیں رہا۔ سونیا کا انتخاب اس لیے کیا گیا کیونکہ وہ خود کئی ہزار بے قصور لوگوں کو اپنے ہاتھوں موت کی گھاٹ اتار چکی ہے، اس لیے ہمارا ٹارگٹ صرف ذوالفقار کی بیٹی نہیں بلکہ اس ملک کی دشمن سونیا خان ہے، جس کے لیے ہمارے نزدیک کوئی رعایت نہیں۔ اگر مقصد صرف ذوالفقار کی بیٹی کو ٹارگٹ کرنا ہوتا تو ان کی دوسری بیوی کی 2 اولادیں جو کہ لندن میں مقیم تھیں، ان تک پہنچنا ہمارے لیے مشکل بالکل بھی نہیں تھا۔ ارتضیٰ کی بات سن کر وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ CSK کو ہرانے کے لیے اس کی جیسی چال چلنے والا تھا، مگر اس نے میں بھی اپنے اصولوں کو مد نظر رکھا کیا تھا۔ ارتضیٰ کے نکلتے زمل نے فوراً نکل گئی تھی۔ جازل نے ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے خاموشی سے اسے وہاں جاتے دیکھا تھا، لیکن